حضرت ابو عطیہ کہتے ہیں کہ میں اور مسروق دونوں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ ہم نے عرض کیا، ام المومنین، صحابہ میں سے دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک افطار جلدی کرتا ہے اور نماز بھی جلدی پڑھتا ہے، اور دوسرا افطار میں تاخیر کرتا ہے اور نماز بھی دیر سے پڑھتا ہے۔ انہوں نے کہا، وہ کون ہے جو افطار جلدی کرتا ہے اور نماز بھی جلدی پڑھتا ہے؟ ہم نے کہا، وہ عبداللہ بن مسعود ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کرتے تھے۔ اور دوسرے ابو موسیٰ ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 702۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ انس کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اس کی مقدار کتنی تھی؟ انہوں نے کہا، 50 آیتوں کے پڑھنے کے بقدر۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 703۔ اس سند سے بھی ہشام سے اسی طرح مروی ہے، البتہ اس میں یوں ہے، 50 آیتوں کے پڑھنے کے بقدر۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 704۔ حضرت قیس بن طلق کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ طلق بن علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو، تمہیں کھانے پینے سے چمکتی اور چڑھتی ہوئی صبح یعنی صبح کاذب نہ روکے، کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سرخی تمہارے چوڑان میں ہو جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 705۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں سحری کھانے سے بلال کی اذان باز نہ رکھے اور نہ ہی لمبی فجر باز رکھے، ہاں وہ فجر باز رکھے جو کناروں میں پھیلتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 706۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 707۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 708۔ اس سند سے بھی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 709۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ کی طرف نکلے تو آپ نے روزہ رکھا اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی روزہ رکھا، یہاں تک کہ آپ قرعہ پر پہنچے تو آپ سے عرض کیا گیا کہ لوگوں پر روزہ رکھنا گراں ہو رہا ہے اور لوگ آپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، یعنی منتظر ہیں کہ آپ کچھ کریں۔ تو آپ نے عصر کے بعد ایک پیالہ پانی منگا کر پیا، لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے تو ان میں سے بعض نے روزہ توڑ دیا اور بعض رکھے رہے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ اب بھی روزے سے ہیں، آپ نے فرمایا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 710۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا، وہ خود مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاہو تو رکھو اور چاہو تو نہ رکھو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 711۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر کرتے تو نہ آپ روزہ رکھنے والے کے روزہ رکھنے پر نکیر کرتے اور نہ ہی روزہ نہ رکھنے والے کے روزہ نہ رکھنے پر۔
جامع ترمذی حدیث نمبر 712۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے تو ہم میں سے بعض روزے سے ہوتے اور بعض روزے سے نہ ہوتے، تو نہ تو روزہ نہ رکھنے والا رکھنے والے پر غصہ کرتا اور نہ ہی روزہ رکھنے والا نہ رکھنے والے پر۔ ان کا خیال تھا کہ جسے قوت ہو وہ روزہ رکھے تو بہتر ہے، اور جس نے کمزوری محسوس کی اور روزہ نہ رکھا تو بھی بہتر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 713۔ حضرت انس بن مالک کعبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواروں نے ہم پر رات میں حملہ کیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ میں نے آپ کو پایا کہ آپ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا آؤ کھا لو۔ میں نے عرض کیا میں روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا قریب آؤ، میں تمہیں روزے کے بارے میں بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور آدھی نماز معاف کر دی ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے بھی روزہ کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت دونوں لفظ کہے یا ان میں سے کوئی ایک لفظ کہا تو ہائے افسوس اپنے آپ پر کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیوں نہیں کھایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 715۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا میری بہن مر گئی ہے، اس پر مسلسل 2 ماہ کے روزے تھے، بتائیے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ذرا بتاؤ اگر تمہاری بہن پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں ادا کرتی۔ آپ نے فرمایا تو اللہ کا حق اس سے بھی بڑا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 716۔ اس سند سے بھی عامش سے اسی طرح مروی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 717۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے قے آ جائے اس پر روزہ کی قضا لازم نہیں، اور جو جان بوجھ کر قے کرے تو اسے روزے کی قضا کرنی چاہیے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 720۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بھول کر کچھ کھا پی لیا وہ روزہ نہ توڑے، یہ روزی ہے جو اللہ نے اسے دی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 721۔ اس سند سے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی جیسی حدیث روایت کی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 722۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا تمہیں کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ اس نے عرض کیا میں رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا۔ آپ نے پوچھا کیا تم ایک غلام یا لونڈی آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیا 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو وہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بڑا ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ نے فرمایا اسے لے جا کر صدقہ کر دو۔ اس نے عرض کیا ان دونوں ملے ہوئے علاقوں کے درمیان کی بستی یعنی مدینہ میں مجھ سے زیادہ محتاج کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے ساتھ والے دانت دکھائی دینے لگے۔ آپ نے فرمایا اسے لے لو اور لے جا کر اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 724۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ صیام یعنی رمضان میں بوسہ لیتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 727۔
ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں مجھ سے بوسہ و کنار کرتے تھے۔ آپ اپنی خواہش پر تم سب سے زیادہ کنٹرول رکھنے والے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 728۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے اور اپنی بیویوں کے ساتھ لپٹ کر لیٹتے تھے۔ آپ اپنی جنسی خواہش پر تم میں سب سے زیادہ کنٹرول رکھنے والے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 729۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے کی نیت فجر سے پہلے نہیں کر لی اس کا روزہ نہیں ہوا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 730۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں آپ کے پاس پینے کی کوئی چیز لائی گئی، آپ نے اس میں سے پیا، پھر مجھے دیا تو میں نے بھی پیا، پھر میں نے عرض کیا میں نے گناہ کا کام کر لیا ہے، آپ میرے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں روزے سے تھی اور میں نے روزہ توڑ دیا۔ تو آپ نے پوچھا کیا کوئی قضا کا روزہ تھا جسے تم قضا کر رہی تھی؟ عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو اس سے تمہیں کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 731۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں سماک بن حرب کو کہتے سنا کہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے دونوں بیٹوں میں سے ایک نے مجھ سے حدیث بیان کی، تو میں ان دونوں میں جو سب سے افضل تھا اس سے ملا، اس کا نام جعد تھا۔ ام ہانی اس کی دادی تھیں۔ اس نے مجھ سے بیان کیا کہ اس کی دادی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں آئے تو آپ نے کوئی پینے کی چیز منگائی اور اسے پیا، پھر آپ نے انہیں دیا تو انہوں نے بھی پیا، پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول میں تو روزے سے تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نفل روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا امین ہے، چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو نہ رکھے۔ شعبہ کہتے ہیں میں نے سماک سے پوچھا کیا آپ نے اسے ام ہانی سے سنا ہے؟ کہا نہیں، مجھے ابو صالح نے اور ہمارے گھر والوں نے خبر دی ہے، اور ان لوگوں نے ام ہانی سے روایت کی۔ حماد بن سلمہ نے بھی یہ حدیث سماک بن حرب سے روایت کی ہے۔ اس میں ہے ام ہانی کی لڑکی کے بیٹے ہارون سے روایت ہے، انہوں نے ام ہانی سے روایت کی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 732۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میرے پاس آئے اور آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا تو میں روزے سے ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 733۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آتے تو پوچھتے کیا تمہارے پاس کھانا ہے؟ میں کہتی نہیں، تو آپ فرماتے تو میں روزے سے ہوں۔ ایک دن آپ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس ایک ہدیہ آیا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا حیض۔ آپ نے فرمایا میں صبح سے روزے سے ہوں، پھر آپ نے کھا لیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 734۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 736۔ اس سند سے بھی اسے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 737۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدھا شعبان رہ جائے تو روزہ نہ رکھو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 738۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 740۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ کے شروع کے 3 دن روزے رکھتے اور ایسا کم ہوتا تھا کہ جمعہ کے دن آپ روزے سے نہ ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 742۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے الا یہ کہ وہ اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی روزہ رکھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 743۔ حضرت عبداللہ بن بصر کی بہن بحیہ سما رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہفتہ کے دن روزہ مت رکھو سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تم پر فرض کیا ہو۔ اگر تم میں سے کوئی انگور کی چھال اور درخت کی ٹہنی کے علاوہ کچھ نہ پائے تو اسی کو چبا لے اور روزہ نہ رکھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 744۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار اور جمعرات کے روزے کی تلاش میں رہتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 745۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 747۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 749۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات میں روزہ نہیں رکھا۔ میں فضل رضی اللہ عنہ نے آپ کے پاس دودھ بھیجا تو آپ نے اسے پیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 750۔